حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستۃ ایام ثم اکل یا ابا ذر، سرکار نے فرمایا ابو ذر 6 دن انتظار کرو، 7ویں دن میں تمہیں نصیحت کروں۔ شارح نے لکھا 6 دن انتظار کیوں کرائی گئی؟ وہ اس لیے کرائی گئی تاکہ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ نہ جانے سرکار ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں۔ 1 دن انتظار، دوسرا دن انتظار، تیسرا دن، 6 دن مسلسل جب انتظار کرایا گیا تو ان کا جذبہ جوان ہو گیا، طلب صادق ہو گئی، اور وہ اس بات کو قبول کر کے عمل کرنے کے لیے 100% تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گئے تو پھر سرکار دو علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ سرکار نے فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے فلما کان الیوم السابع، 7واں دن شروع ہوا، نصیحت سرکار نے فرما دی، فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک و علانیت۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ خواہ خفیہ طور پہ ہوں یا اعلانیہ طور پہ ہوں، کہیں چھپے ہوئے ہوں یا بظاہر ہوں، ہر وقت خدا کا خوف دل میں رکھا۔ یہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے ہے تو متقی، اگر تنہائی میں بیٹھے ہیں تو گناہ گار، نہیں، تیرا ظاہر بھی ایک ہونا چاہیے، باطن بھی ایک ہونا، تیری جلوت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، تیری خلوت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ جیسے تو لوگوں کے سامنے خدا سے ڈرتا ہو ویسے ہی تو تنہائی میں بھی خدا سے ڈرتا ہو۔ یہ پہلی نصیحت۔ فرمایا وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، معاذ اگر تو اس سے کہیں غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوراً بعد نیکی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی۔ نمبر 3 وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، سرکار نے فرمایا معاذ ساری زندگی کسی سے سوال نہ کرنا۔ وَإِن سَقَطَ صَوْتُكَ، سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ تیرا چابک، تیری سٹیک تیرے ہاتھ سے نیچے گر جائے، وہ کسی سے نہیں کہنا مجھے یہ سٹیک اٹھا کے دو، نہیں، خود اٹھا۔ اتنے بھی سوال سے بچتے رہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، لوگوں کی امانتیں پاس نہ رکھنا، امانتوں میں خیانت ہو جاتی ہے، حفاظت نہیں ہو سکتی، کہیں یہ نہ ہو کہ تو کسی کا مجرم ہو۔ یعنی ہر وہ کام جس میں جرم کا خدشہ بھی ہو وہ بھی نہیں کرنا، اس سے بھی دور رہنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی وصیت فرمائے۔ تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھی تقریباً اسی کے ساتھ کی نصیحتیں فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها، ابو درداء اگر تیرے سے کہیں غلطی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو تاکہ وہ تیری نیکی تیرے گناہ کو مٹا دے۔ قال قلت یا رسول اللہ امن الحسنات لا الہ الا اللہ، حضرت ابو درداء نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں غلطی کے بعد کلمہ شریف پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ کہہ دوں، سرکار نے فرمایا قال ہی افضل الحسنات، یہ سب سے بہترین عبادت ہے، سب سے بہترین نیکی ہے۔ غلطی ہو گئی، کسی کے ساتھ بات کر رہے تو جھوٹ بول دیا، فوراً کلمہ پڑھ لو۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے تھے، شغل کرتے کرتے اوور ہو گئے تو غلطی ہو گئی، کلمہ شریف پڑھ لو، وہ تیری غلطی فوراً معاف ہو جائے گی۔ فرمایا کلمہ پڑھ لینا، اس کا مطلب ہے یہ کلمے پڑھنے کی یا کوئی اچھے جملے زبان پہ لانے کی عادت ہونی چاہیے، تاکہ کہیں غلطی ہو جائے تو غلطی کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو جائے، تاکہ وہ غلطی مٹ جائے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احسن فیما بقی غفر لہ ما مضی، جو آدمی باقی زندگی میں نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا۔ اگلا جملہ سننے والا، فرمایا ومن اساء فیما بقی اخذ بما مضی وما بقی، جو آدمی بقیہ زندگی میں نیکی نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، راہ راست پہ نہیں آتا، اللہ پہلے کی بھی گرفت کرتا ہے، دوسرے حصے کی بھی گرفت کرتا ہے۔ یہ اکثر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جب آدمی پچھلی عمر کو جاتا ہے نا تو مسجد کا رخ کر لیتا ہے، کوئی نماز شروع کر دیتا ہے، کوئی اللہ شروع کر دیتا ہے، کوئی خوف خدا شروع ہو جاتا ہے، گھر والے دھکے مارتے ہیں، کہ چلو زمانہ دھکے مارتا ہے، چلو اب خدا کا گھر ہی تو ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے۔
یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے اگر آخری زندگی میں بھی کوئی آدمی سلجھ جائے، آخری زندگی میں بھی خدا کے گھر میں آ جائے اور توبہ کر لے، باقی زندگی ہی نیکی کی گزار لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ باقی زندگی نیکی کی گزارنا، پھر توبہ کرنا، استغفار کرنا، کلمے پڑھنا، ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، تیری پہلی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کروا دے گی، تیرا کوٹا پورا ہو جائے گا۔ ہاں اگر تو آخری زندگی تک بعد نہ آیا اور تو راہ راست پہ نہ آیا، سیدھا نہ ہوا، تو نے نیکی کے کام نہ کیے، اپنے آپ کو نہ سدھارا، تو پھر یاد رکھ پہلے کا بھی حساب دینا ہوگا، باقی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اس لیے جس پہر میں بھی زندگی کے ٹائم مل جائے، اس میں کوئی شرمانے